اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل به۔ کتاب معراج السعادہ، اس کا ہم خلاصہ تیار کر کے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کتاب کے تیسرے باب کی دوسری فصل آج آپ کی خدمت میں کچھ حد تک بیان کرنے کی کوشش کریں گے، کہ جہاں اس دوسری فصل میں وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ امور جو ایک طالب کے لیے تہذیب اخلاق کا باعث بنتے ہیں، جس کی ایک طالب کو رعایت کرنی چاہیے تاکہ وہ اخلاق الہیہ سے، اخلاق اسلامی سے خود کو آراستہ کر سکے، تو وہ امور کون سے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اوصاف رذیلہ پہلے انسان کے وجود سے صاف ہونی چاہیے، یعنی بری خصوصیات، بری عادات، بری خلقیات، برے اخلاق یہ انسان کے وجود سے ختم ہوں، اور پھر اس کے ساتھ انسان نیک عادتوں سے خود کو زینت دے۔ تو اس کام کے لیے انسان کو کچھ امور کی رعایت کرنا ہے۔ ان امور کو 5 امر یہاں اس کتاب کے مصنف ملا احمد ناراکی بیان کر رہے ہیں، جن میں سے پہلے امر کے اندر 5 چیزوں کی رعایت کرنا ہے۔ مثلا پہلا امر یہی ہے کہ انسان کس کو اپنا دوست بنائے، چونکہ دوستی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ آج تفصیل سے مسجد کے اندر اس موضوع پر گفتگو کی گئی کہ اگر انسان کا دوست اچھا ہے تو اس کی اچھی عادات انسان پر آئیں گی، اور اگر انسان کا دوست برا ہے تو اس کی بری خلقیات انسان پر اثر انداز ہوں گی۔ پہلے تو انسان کو اپنا ہمنشین، اپنا دوست انتخاب کرنا ہے۔ دوسرے میں مرحلے میں بتاتے ہیں کہ یہ جو بری صحبت ہے، جو بری دوستیاں ہیں، یہ بری دوستی سے اجتناب کرنا انسان پر واجب ہے، یعنی فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے انسان پر لازم ہے کہ انسان برے دوست کی محفل سے، صحبت سے خود کی حفاظت کرے۔ ایک دوسرے مرحلے میں جس چیز کی حفاظت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس برے دوست کے قصے کہانیاں بھی نہ سنیں۔ مثلا ایک دفعہ انسان اس سے دوستی نہیں کرتا ہے، لیکن کوئی آ کر اس کو اس برے انسان کی کہانیاں سناتا ہے کہ آج فلاں آدمی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس طرح سے اس نے اپنی زندگی میں یہ کام کر دیا، تو انسان ان کہانیوں کو بھی سننے سے اجتناب کرے، کیونکہ ان کہانیوں کا، ان قصوں کا، ان باتوں کا انسان کی روح پر نیگیٹو اثر مرتب ہوتا ہے۔ بس اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آج کل کے معاشرے میں یہ جو برے افراد ہیں، ہم ان برے افراد کے کارناموں کو اگر میڈیا کے ذریعے سے سنتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے سنتے ہیں، اخبارات کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، تو یہ درواقع کوئی ہنر کی بات نہیں ہے، کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اس کا انسان کے وجود پر ایک نیگیٹو اثر مرتب ہوگا، چونکہ انسان اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یا تو انسان آواز بلند کرے، ایک انسان ہوتا ہے جو ان چیزوں کو سنتا ہے، ان چیزوں کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، تاکہ اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرے، کوئی معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے، برے کو برا کہہ سکے، اچھے کو اچھا کہہ سکے، کسی مظلوم کو اس کا حق دلا سکے۔ اگر اس غرض سے انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے، پڑھتا ہے اور اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، تب تو انسان کو ان چیزوں میں حصہ لینا چاہیے، پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، وگرنہ صرف اور صرف یہ انسان کے لیے اس کی روح کو آلودہ کرنے کے علاوہ اور کوئی کردار ادا نہیں کرے گا۔ انسان کے لیے پہلے دن جب سنے گا تو انسان کو اس سے افسوس ہوگا، دوسرے دن سنے گا تو وہ پہلے والے افسوس سے تھوڑا کم ہوگا، اور آہستہ آہستہ ان چیزوں کو پڑھنے سے، سننے سے، دیکھنے سے انسان کے لیے یہ چیز عادی اور نارمل ہو جاتی ہے۔
انسان کے لیے فرق نہیں کرتا ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، انسان میں وہ ریئیکشن دینے کی پاور ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس لیے کہتے ہیں کہ انسان نہ تو بری صحبت اختیار کرے اور نہ ہی برے افراد کے قصے، کہانیاں، کارنامے، واقعات اور گناہوں کو سنے، چونکہ وہ انسان کی روح پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بالکل برعکس دوسری طرف ہے، یعنی انسان ابرار کے ساتھ دوستی بھی رکھے اور ابرار کی گفتگو بھی سنے، ان کی باتیں بھی سنے، ان کے جو روزمرہ زندگی کی جو ان کے حالات ہیں ان کو سنے اور آگے بھی بیان کرے۔ یہ چیز باعث بنتی ہے کہ انسان کے اندر اچھی صفات، اچھی خلقیات جمع ہوں، جنم لیں اور پروان چڑھنے کی طرف انسان کی طرف جو ہے وہ انسان کو مدد فراہم کریں۔ لہٰذا ان کے ساتھ معاشرت کرنا اچھا ہے۔ لہٰذا صالح علماء کے واقعات، اللہ کے پاکیزہ عام بندوں کے واقعات کو سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، چونکہ یہ انسان کے وجود میں صفات حمیدہ کو تقویت دیتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں اور صفات رذیلہ سے انسان کو بچاتے ہیں۔ لہٰذا ان کا بہت ہونا انسان کی زندگی میں ضروری ہے، اور بالخصوص ایسے افراد کہ جن کا اہل بیت سے ایک خاص رابطہ ہے۔ ان افراد کی باتیں سن کے انسان کا بھی اہل بیت سے رابطہ مضبوط ہو جائے گا۔ جیسے مثلا ابھی آپ ذکر کی بات کر رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ایک انسان ذکر کرتا ہے اور اس ذکر کا اثر اس کی زندگی پہ نمودار ہوتا ہے، مجھے بھی تشویق ہوتی ہے، شوق ایجاد ہوتا ہے کہ میں بھی وہ ذکر کروں۔ لہٰذا اس کی بات سن کر، اس کا واقعہ سن کر میرے اندر ایک جذبہ ایجاد ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے علماء بطور معمول اپنی زندگی کے مسائل کو شیئر نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر کہیں کو بات نقل ہو بھی جاتی ہے تو اس کے پیچھے راز یہی ہوتا ہے کہ یہ درواقع لوگوں کے لیے ایک سبق کا باعث بنے، ایک لوگوں کے لیے نصیحت کا باعث بنے، تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ آج ہی میں رہبر معظم کا ایک وہ سن رہا تھا کہ جس میں وہ اپنے اس مسجد ابوذر میں جو بم بلاسٹ ہوا تھا جس میں رہبر زخمی ہوئے تھے، اس کا واقعہ نقل کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ چونکہ بات اب آ چکی ہے لوگوں کے درمیان، لہٰذا اس کو میں نقل کر رہا ہوں، اور اس نقل کا بھی یہی فائدہ ہے کہ شاید لوگوں کے لیے فائدہ ہو۔ کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بلاسٹ ہوا تو میں بے ہوشی کے عالم میں چلا گیا، اور مجھے مسجد سے جب وہ نکال رہے تھے، اٹھا کر لے جا رہے تھے، تو راستے میں 2-3 دفعہ جو ہے وہ میں اس ہوش سے، بے ہوشی سے ہوش میں آیا، اور پھر ایک آخری جو میں بے ہوش ہوا تو مجھے ایک ایسی کیفیت محسوس ہوئی کہ مجھے اب لے جایا جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس وقت میں نے اللہ سے خطاب کیا کہ اے میرے اللہ، میرے جتنے بھی اعمال ہیں وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکوں، تو خود مجھ پر اپنا لطف فرما۔ یعنی رہبر فرماتے ہیں کہ میری تمام زندگی جو ماضی کی تھی وہ تمام میرے سامنے آ گئی، اور تمام زندگی کو میں گویا کہ اپنے سامنے ایک حقیقت کی صورت میں مشاہدہ کر رہا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ یہ اعمال جتنے بھی میرے سامنے ہیں ان پر کوئی نہ کوئی آبجیکشن لگائی جا سکتی ہے، کوئی نہ کوئی بات کر کے ان کو ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اے میرے پروردگار، میرے تو پاس کچھ نہیں ہے، تو ہی مجھ پر اپنا لطف و کرم فرما۔ لہٰذا اس کے بعد جو ہے نا وہ رہبر معظم کو دوبارہ وہ زندگی ملی، اور اس قدر پاکیزہ زندگی رہبر معظم نے گزاری یا گزار رہے ہیں کہ اس کی اگر ان کے بعد اس کی کتابیں لکھی جائیں یا ان کو بیان کیا جائے، جو افراد ان سے رابطے میں ہیں تو وہ اس کو بیان کریں گے کہ کیسے حضرات اہل بیت کی عنایت ان کی زندگی کا ایک بنیادی حصہ تھا، جس کی بدولت وہ اتنی بڑی طاقتوں کے مد مقابل جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان سے جو ہے وہ قیام کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ نبرد آزما ہے۔ لہٰذا ایسی باتیں اگر کسی کے سامنے بیان کی جائیں کہ اگر انسان اللہ کی راہ میں زہد و تقوی اختیار کرتا ہے تو یہ زہد و تقوی انسان کے لیے مفید واقعہ ہوتا ہے، انسان کی دائمی زندگی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو ایسی باتیں اور ایسی کہانیاں، ایسے واقعات انسان کی روح کو بیدار کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، اس کے وجود پر جو پردے آ چکے ہیں ان پردوں کو ہٹانے کے لیے بہت ہی مفید ہے، مثمر ثمر واقعہ ہوتی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ایسے افراد سے تعلقات کو قائم کرنا چاہیے۔ بس ہمارے پاس 2 طرح کی سیرتیں ہیں، 2 طرح کی روشیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ برے افراد سے دوری اختیار کرے، ان کے قصے کہانیاں بھی نہ سنیں، اچھے افراد کی نزدیکی اختیار کرے، حتیٰ ان کی قصے کہانیاں بھی سنیں،
چونکہ وہ انسان کی اوپر نیگیٹو آثار کو مرتب کرتے ہیں اور یہ انسان کے وجود پر پازیٹیو آثار کو مرتب کرتے ہیں۔ اب آگے چلیں، چوتھے نمبر پر بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنے قلب میں خود کو بزرگان دین کے ساتھ متمسک کرنے کے لیے جو ہے وہ رابطہ قائم کرے، جس میں سب سے پہلے حضرات انبیاء اور حضرات اوصیاء و اولیاء و ائمہ معصومین، اور پھر ان کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والے جتنے بھی پاکیزہ ہستیاں ہیں، انسان ان کے ساتھ جو ہے وہ خود کو ربط دے۔ اب ربط کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ایک دفعہ ان کی انسان کتاب پڑھتا ہے، ایک دفعہ ان کی کوئی جو ہے وہ ویڈیو آ جاتی ہے، انسان وہ مشاہدہ کر لیتا ہے، جیسے آیت اللہ بہجت کی ہیں، جیسے رہبر معظم کی ہیں، جیسے مرحوم جو ہے وہ شخصیات کی ہیں، جیسے مثلا شہید دستغیب کی ہیں، ایسی شخصیات کی ہیں۔ انسان ان کلام کو انہی کی زبان سے سنتا ہے جس سے اس کے وجود میں تبدیلی آتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ پانچویں چیز جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس کیفیت کو انسان جو ہے وہ اپنے وجود میں ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرے اور پائیدار بنانے کی کوشش کرے۔ پس انسان اگر خود کو رذائل اخلاقی سے دور کرتا ہے، فضائل اخلاقی سے خود کو آراستہ کرتا ہے، تو ایسا انسان ہی در حقیقت کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے۔ یہاں کتاب کے مصنف مولانا روم کا ایک فارسی کا شعر نقل کرتے ہیں، جس میں مولانا روم کہتے ہیں صحبت صالح تورا صالح کند، یعنی اگر تم نیک لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کرو گے، تعلقات قائم کرو گے، تو وہ نشست و برخاست، گفتگو اور تعلقات باعث بنیں گے کہ تم بھی صالح ہو جاؤ۔ لیکن پھر فرماتے ہیں صحبت طالح تورا طالح، طالح عین میں نے بول دیا ہے، صحبت طالح تورا طالح کند، کہ اگر تم برے افراد کی صحبت میں جاؤ گے تو وہ تمہارے اوپر بھی نیگیٹو آثار کو مرتب کرے گا۔ پس جو لب مطلب جو اوپر انہوں نے 5 خصوصیات بیان کی ہیں، اس کو ایک شعر کی صورت میں بھی انہوں نے بیان کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، میں آپ کو کیوں اس قدر تاکید کر رہا ہوں۔ مصنف کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت در حقیقت چور ہے، یعنی انسان در واقع دوسروں کی عادات کو، خصلتوں کو، خصوصیات کو چرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس 2 کیریکٹر ہیں، ایک نیک ہے، ایک پازیٹیو ہے، اور ایک نیگیٹو کیریکٹر ہے، تو آپ پازیٹیو سے لینے کی نسبت نیگیٹو کی طرف زیادہ آپ کا رجحان ہوگا، اور اس کی نیگیٹو عادات کو اپنے اندر جذب کرنے کی آپ کے اندر زیادہ توانائی اور صلاحیت ہوگی۔ بس یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی طبیعت میں، علیکم السلام، انسان کی طبیعت میں جو ہے وہ چوری کا عنصر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کی طبیعت میں موجود جو چیزیں ہیں اس کو چرا لیتا ہے، جو عادتیں ہیں اس کو اپنا لیتا ہے، جلدی رنگ پکڑ لیتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کی مثال دی جاتی ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تو اسی طرح اگر انسان جو ہے وہ ناصالح افراد کی محفل میں بیٹھے گا تو ان سے انسان اس رنگ کو اپنے اندر جو ہے وہ جذب کر لے گا، ان عادات کو، ان خلقیات کو، ان ساری چیزوں کو اپنے وجود میں انسان جو ہے وہ جلدی کاپی پیسٹ کر لے گا اور اس کا مجموعہ بن جائے گا۔ لہٰذا اس وجہ سے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے نیگیٹو افراد سے تو دوری کرے، بلکہ برعکس صالح افراد سے نشست و برخاست کرے، چونکہ اس کی تاثیر بھی انسان کے وجود میں ہوتی ہے، لیکن اس کی نسبت کم ہوتی ہے، اس میں زیادہ ہے، اس میں چلو آپ کہیں کم ہے، لیکن ہوتی اس میں بھی ہے۔ یہ افراد کی طبیعت کے اوپر جو ہے وہ اس کا دار و مدار ہے۔ پھر فرماتے ہیں چونکہ انسان کے پاس 2 طرح کی قوتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، جنہیں دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ انسان کے پاس شر و فساد کی ایک قوت ہے کہ انسان اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ خصلتیں انسان کے وجود میں آئیں۔ دوسری طرف انسان کے پاس فضائل اخلاقی کو اختیار کرنے کی ایک پاور ہے، ایک خصوصیت ہے، ایک عادت ہے، جس سے وہ فضائل اخلاقی کو اپنے وجود میں جذب کرنے کی عادت رکھتا ہے۔ لیکن جب ان 2 عادات کو انسان ایک دوسرے سے مقایسہ کرتا ہے تو فضائل والی طاقت جو ہے وہ کم ہوتی ہے، رذائل والی طاقت جو ہے وہ جلدی انسان کو جذب کرنے کی جو ہے وہ عادت ہوتی ہے، جو کہ انسان کے اندر جو اس کی طبیعت بتا رہے ہیں وہ چور ہے۔ لہٰذا یہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے جس قوت کو سپورٹ ملتی ہے اسی کا نفس کے اوپر جو ہے وہ غلبہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان اشرار کی محفلوں کو، اشرار کی گفتگو کو، اشرار کی باتوں کو اپنے وجود پر، اپنے نفس پر
پیش کرتا ہے تو نفس اس پر غالب آ جاتا ہے اور اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ ابرار کی باتوں کو نفس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں گے اور نفس کو کہیں گے کہ اس کا رنگ اختیار کرو، تو جتنی سرعت کے ساتھ انسان نیگیٹو رول اپناتا ہے اتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ انسان اس پازیٹیو رنگ کو اختیار نہیں کرے گا۔ لہٰذا انسان کی جو قوہ ہیں یعنی اخلاق رذیلہ کی طالب ہوتی ہیں، انسان کی طاقتیں یہ کہتی ہیں کہ اخلاق رذیلہ جو ہیں اس کو جلد از جلد جذب کیا جائے، اس لیے انسان کی صفات نیک کی نسبت صفات خبیث کی جانب جلدی انسان جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے اور رجحان اختیار کرتا ہے۔ پھر اس کی وہ مثال دیتے ہیں کہ صفات نیک اسی طرح سے ہیں جیسے انسان پہاڑ پر چڑھ رہا ہے، کتنا اس کو دشواری ہوتی ہے، سانس پھول جاتا ہے، اور بوڑھا انسان ہو تو جلدی جلدی جو ہے نا وہ تھکنا شروع ہو جاتا ہے نوجوان کی نسبت۔ بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان جوانی میں اگر ان صفات کو اپنانا چاہتا ہے تو وہ جلدی اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ان کو کیچ کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک بوڑھا فرد اپنے اندر ان رذائل کو ختم کر کے فضائل لانا چاہتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے اس کا سانس پھول جاتا ہے، راستے میں کئی دفعہ رکتا ہے، پھر سانس بحال کرتا ہے، پھر اوپر چلتا ہے، اور بالآخر ایسا نہیں ہے کہ وہ چوٹی پر نہیں پہنچے گا، چوٹی پر پھر بھی وہ پہنچ جائے گا، لیکن ایک جوان کی نسبت چوٹی پر پہنچنے کی جو ہے وہ ایک بوڑھے کی نسبت بہت ہی جو ہے وہ جوان کی تند ہے، بوڑھے کی کند ہے، آہستہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس بری صفات جو ہے وہ پہاڑ سے اترنے کی مانند ہے، چاہے وہ بوڑھا انسان ہے چاہے وہ جوان انسان ہے، اگر اس کو پہاڑ سے سرکایا جائے تو وہ فوراً دوڑ کے جو ہے نا وہ نیچے کی طرف آئے گا۔ تو عین اسی طرح سے ہے کہ انسان فضائل اخلاق کو اگر اپناتا ہے تو اس کے لیے دشواری ہوتی ہے، جوان کے لیے پھر بھی اس کو آسان ہے، بوڑھے کے لیے نسبتاً زیادہ دشوار ہے جوان کی نسبت، لیکن جو رذائل ہیں وہ دونوں کی نسبت یکساں ہیں، انسان فوراً اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے، فوراً اس کو جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ پھر یہاں مصنف محترم رسول خدا کا فرمان ذیشان اللہم صلی علی محمد وآل محمد بیان کر رہے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں حفت الجنت بالمقارہ، یعنی جنت کو سختیوں نے جو ہے وہ ڈھانپ دیا ہے، جنت کو ڈھانپ دیا ہے، وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کی آگ کو جو ہے نا وہ شہوات نے اپنی جو ہے نا وہ لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پس انسان جب جنت کی طرف قدم بڑھاتا ہے یعنی فضائل کی طرف جب قدم بڑھاتا ہے تو وہ انسان کے لیے دشوار ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، لیکن اگر رذائل کی طرف دیکھے تو رذائل کی طرف انسان جو ہے وہ جلدی جذب ہو جاتا ہے اور جلدی انہیں اختیار کر لیتا ہے۔ پس یہ وہ پہلی خصوصیت ہے جسے مصنف محترم بیان کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کیا طریقہ کار اپنائے کہ فضائل کو انسان اختیار کر سکتا ہے، اس کا کیا راستہ ہے۔ دوسرے راستے میں بتاتے ہیں کہ انسان مسلسل ایک نیک کام اگر انجام دیتا رہے گا تو اس کے آثار انسان کے وجود پر نمودار ہوں گے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ نماز اول وقت میں ادا کی جائے، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اب انسان ایک دن مسجد میں چلا گیا تو اگلے دن جو ہے وہ انسان توقع نہ رکھے کہ اب میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرنا شروع کر دوں گا، نہیں، یہ انسان اگر اس میں جو ہے وہ دوام لے کر آئے گا، تسلسل لے کر آئے گا، نماز کو اول وقت میں ادائیگی کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ ادائیگی میں، تو انسان آہستہ آہستہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس کے آثار مثبت انسان کے وجود پر جو ہے وہ نمودار ہوں گے، اور اگر انسان اس میں سستی و کاہلی لے گا تو ظاہر ہے وہ ایک وقفہ ایجاد ہو جائے گا۔ پس تسلسل کے ساتھ انجام دینے کے نتیجے میں انسان کے نفس میں اس کی ایک عادت ایجاد ہو جاتی ہے، یہ عادت حسنہ ہے۔ پھر اس انسان کو اگر اول وقت میں نماز نہ ملے تو یہ اس کی کسالت کو، اس کی کڑواہٹ کو اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے، روزمرہ اعمال میں اس کو نظر آتا ہے کہ میں آج جو نماز نہیں پڑھ کے آیا جماعت کے ساتھ یا اول وقت میں نہیں پڑھ کے آیا ہوں تو اس وجہ سے میری زندگی میں یہ مشکلات آ رہی ہیں۔ پس مشکلات سے وہ پہچان لیتا ہے، اچھائیوں سے نہیں پہچان پاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تعرف الاشیاء بازدادها، اشیاء کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی میں اول وقت میں مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہوں، میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، اس کے کیا نتائج میری زندگی میں ہیں؟ چونکہ رحمت کی صورت میں ہیں،
میری زندگی میں کشادگی کی صورت میں ہے، میں زیادہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہوں، لیکن جب چھوٹ جاتی ہے تب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آج میری زندگی یہ مشکل آ گئی، وہ مشکل آ گئی، یہ کام رک گیا، پھر انسان متوجہ ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے درواقع وہ ایک جو اچھی عادت تھی وہ میری زندگی میں آج نہیں ہے، جس وجہ سے مجھے یہ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں۔ پس انسان جب تک جو ہے وہ آزمائش کی مرحلے میں نہیں آتا ہے، مشکل میں جب تک گرفتار نہیں ہوتا ہے، انسان اس نعمت کی قدر کو محسوس نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ انسان ایک نیک عمل کو انجام دے، تب اس کا اثر انسان کے وجود پر جا کر راسخ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ذکر و اذکار ہے، ہم اگر اس کو 40 دن بھی انجام دیں تو 40 دن کا ایک عدد جو روایات میں بیان کیا جاتا ہے اذکار کے لیے یا اعمال کے لیے، اس کے لیے یقیناً انسان کے وجود پر اس کے پازیٹیو آثار مرتب ہوتے ہیں، لیکن بس اوقات انسان کو اگر 40 دن میں اس کا اثر دکھائی نہیں دیتا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اس کو ترک کر دے۔ انسان اس میں مداومت کرے، اس میں تسلسل لے کر آئے، اور خداوند متعال انسان کو اس سے قبول کرے گا۔ جتنا اس میں بہتری لے کر آئے گا، اس کے نتائج انسان کی زندگی پر نمودار ہوں گے۔ پس یہ مثال دیتے ہیں کہ جو شخص سخاوت کا ملکہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ سخاوت اس سے ہرگز ترک نہ ہو، نہ چھوٹے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنا مال جو ہے وہ مستحقین کے درمیان توزیع اور تقسیم کیا کرے۔ انسان میں خیرات کی عادت ہے، لیکن بس اوقات انسان ایک غیر مستحق کو خیرات دیتا ہے تو اس سے درواقع وہ حق جو ایک مستحق تک پہنچنا چاہیے تھا، وہ مستحق اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو اس نے غیر مستحق کو دیا اس کا اجر اس کو نہیں ملے گا، وہ اجر اپنی جگہ پر محفوظ ہے، وہ اس کو اجر ملے گا، لیکن اس کی نسبت اگر وہ ایک مستحق انسان کو دیتا تو اس کی ضرورت بھی پورا ہوتی اور اس کا اجر بھی اس کو کئی گنا زیادہ ملتا۔ لہٰذا اگر انسان مسلسل اپنے جو خیرات ہے، جو نیکیاں ہیں، وہ انسان اگر کرتا رہتا ہے اور مستحقین کو تقسیم کرتا رہتا ہے تو اس سے انسان کے وجود میں جو بخل کی ایک خصوصیت ہے جس کی طرف انسان کا نفس راغب تھا، اس سے انسان دور ہو جائے گا اور انسان خود کو اس سخاوت نہ کرنے پر معاتبے کا شکار کرے گا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہے۔ عین اسی طرح سے شجاعت کا ملکہ جب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اور انسان شجاع آہستہ آہستہ بن رہا ہے تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ وہ کام کرے کہ جو شجاع لوگ کرتے ہیں، بہادر لوگوں کے کاموں کو انسان اپنی زندگی میں انجام دے۔ اب بہادر لوگوں کے کام کیا ہیں، یہ انسان جو ہے اس کے لیے مشخص کرنا تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ بس اوقات اس کے مصادیق ایسے ہیں، جیسے پچھلی دفعہ جب وہ موضوع چھڑا تھا تو اس موضوع میں یہ چیزیں بیان کی تھی کہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں انسان خود کو شجاع سمجھتا ہے لیکن وہ شجاع کا مصداق نہیں ہوتا ہے، در واقع اس کو حماقت کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان جو شجاعت کا ملکہ حاصل کرنا چاہتا ہے، شجاع ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ آہستہ آہستہ ایسے کام انجام دے کہ جس میں شریعت میں اس کو منع نہیں کیا گیا، لیکن وہ کام در واقع ہیں بھی خطرناک قسم کے، خطرناک کام ہے، شریعت میں منع نہیں کیا گیا، انسان کی زندگی کو بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ان کاموں کو انجام دینے سے انسان کے وجود میں آہستہ آہستہ شجاعت کی توانائی ایجاد ہوتی ہے۔ اب اس کا کیا مصداق ہو سکتا ہے؟ مصداق یہی جو ہمارے یہ جو فائر بریگیڈ والی ایک جماعت ہے، جو لوگ کام کرتے ہیں آگ کو بجھانا، آگ سے کھیلنا خطرناک کام ہے، لیکن یہ لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں۔ اب زندگی بچانے کے لیے بس اوقات ان کو اپنی جان پر کھیلنا پڑ جاتا ہے، ایسے مقامات پر وہ جاتے ہیں، چونکہ ان کا کام صرف آگ بجھانا تو نہیں ہے، یہ تو باقی کام بھی کرتے ہیں۔ کہیں کوئی سانحے میں گرفتار ہو گیا ہے تو اس کو وہاں سے نجات دے دینا، بس اوقات حیوانات کو پکڑنا بھی ان کے کام میں آ جاتا ہے۔ تو ان کا ایک وسیع کام ہے، خطرے سے جو ہے نا وہ ان کا کام گھرا ہوا ہے۔ تو اگر انسان ان کے یعنی اس مشغلے کو اپناتا ہے، اس فیلڈ کو اپناتا ہے، تو آہستہ آہستہ انسان کے وجود میں وہ شجاعت کا عنصر جو ہے وہ ایجاد ہوگا اور انسان میں یہ چیز ملکہ اختیار ہو جائے گی۔ لہٰذا جہاں بھی خطر ہوگا وہ فوراً آگے بڑھ کر وہاں نجات کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ کیسے آیا؟ یہ باقاعدہ ایک تمرین کے نتیجے میں آیا ہے، ایک پریکٹس کرنے کے نتیجے میں آیا ہے، جو پہلے اس کے وجود میں وہ شجاعت کا ملکہ نہیں تھا۔
لہٰذا وہ جو آثار جبن ہیں، جو خوف کے آثار ہیں، وہ اس کے وجود سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور ہوں گے۔ پس یہ دوسرا راستہ ہے فضائل اخلاقی کو اپنانے کا اور رذائل اخلاقی سے اپنی جان چھڑانے کا۔ تیسرا راستہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اپنے اعمال کی طرف متوجہ رہے، ہر کام سے پہلے غور کرے، ہر گفتگو کرنے سے پہلے انسان تأمل کرے کہ یہ کلام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ عمل مجھے انجام دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ تو اگر انسان تأمل کرے گا تو وہ چیز جو اخلاق کے مطابق نہیں ہے، خلاف اخلاق ہے، تو انسان اس پر عمل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ انسان نے غور کیا ہے، انسان کی قوت عقل نے اس کو کہا ہے کہ اس کام سے انجام دو۔ پس اگر کوئی ایسا کام جو بظاہر صفات پسندیدہ کے موافق نہیں ہے اور وہ انسان سے انجام پاتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان اپنے نفس کو تعدیب کرے۔ مثلا ہوتا ہے کہ انسان کہے کہ میں جو ہے وہ، جیسے آپ نے بتایا کہ پش اپ لگاؤں گا، انسان کہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، انسان کہے کہ میں ایک دن روزہ رکھوں گا، تو یہ مثلا آپ اس کو پش اپ کی صورت میں کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو نوافل کی صورت میں لے آئیں کہ میں نوافل ادا کروں گا، بالفرض 5 نوافل ادا کروں گا، یا بالفرض جو ہے وہ ایک دن روزہ رکھ لوں گا، تو یہ اس کی ایک عبادت کا مقام بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے انسان اپنے نفس کو تعدیب کر کے اسے تہذیب کی طرف لے کر آ سکتا ہے، اس کو آراستہ کر سکتا ہے، اور پھر انسان اپنے اس فعل پر اپنے نفس کی مذمت کرے کہ تو نے یہ کام کیوں انجام دیا ہے، یہ کام تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اسی طرح سے ہے، جیسے وہ میں نے مثال دی تھی کہ مرحوم مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ بروجردی، جنہیں کلاس میں غصہ آ جاتا تھا، افراد سوال کرتے تھے اور عجیب و غریب سوال کرتے تھے، بس اوقات ایسا سوال جو کلاس سے مرتبط ہی نہیں ہے اور کلاس کا وقت لیتا ہے، تو وہ ڈانٹ دیا کرتے تھے، لیکن ان کو اس عادت پر جو ہے وہ پشیمانی ہوتی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے سے عہد کیا کہ میں جو اگر دوبارہ کلاس میں غصہ کروں گا تو 1 سال روزہ رکھوں گا۔ تو جب دوبارہ غصہ آیا تو اس کہولت سن کے باوجود، اس بڑھاپے کے باوجود انہوں نے اپنی اس نظر کو ادا کیا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے انسان کو صفات حمیدہ پر ملکہ دینے کا، لہٰذا اس کی طرف وہ اشارہ کریں۔ مثلا کہتے ہیں کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے انسان سے، تو وہ بطور علاج اپنے وجود کو روزے کی عادت کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرے، چونکہ بھوک انسان کے وجود کو جو ہے وہ محاسن اخلاقی کی طرف لے جاتی ہے، درست ہے، اور اس کے مد مقابل اگر انسان کا معدہ بھرا ہوگا تو یہ معدہ بھرا ہوا انسان کو رذائل کی طرف کھینچتا ہے، اس کی قوت غضب تحریک ہوگی، اس کی قوت شہوت تحریک ہوگی، اس کی قوت وہم جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گی۔ تو اگر اس میں اعتدال لے کر آتا ہے، جیسے کہ روایات میں بیان کیا گیا کہ معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ خوراک کا ہے، ایک حصہ پانی کا ہے، ایک حصہ ہوا کا ہے، لیکن یہ دونوں حصوں کو چھوڑتا ہے اور اس کو گلے تک جو ہے گردن تک کھانے سے بھر دیتا ہے، اور پھر بعض کے بقول کے انسان کھڑا ہو کے تھوڑا اوپر نیچے بھی ہوتا ہے تاکہ مزید جگہ بن جائے اور پھر بیٹھ کے تھوڑا سا کھانا شروع کر دے۔ بس اوقات معاشرے میں ایسے مصادیق موجود ہوتے ہیں کہ جو گردن تک کھاتے ہیں، پھر نیچے کرتے ہیں اور پھر اس کو دوبارہ کھانے کی جگہ بناتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو ایسے انسان کو روزے کی عادت ڈالنی چاہیے اپنے آپ کو، تاکہ وہ اس عادت سے اپنی جو ہے نا وہ نجات حاصل کر سکے۔ اسی طرح سے وہ افراد جو بیجا قسم کا غصہ کرتا ہے، تو اسے اپنے نفس کو صبر کی عادت سے خود کو تعزیر کرنا چاہیے، خود کو جو ہے نا تنبیہ کرنا چاہیے، یا اپنے نفس کو ایسے مقامات پر لے جانا چاہیے کہ جن مقامات پر انسان کی جو ہے وہ اہانت متوقع ہے، اور وہ کام جسے انسان مکروہ سمجھتا ہے، ان کاموں کو جب انسان انجام دیتا ہے تو اس سے انسان کا جو ہے وہ عادت غضبیہ جو ہے وہ کنٹرول میں آتی ہے، یا حالت تکبر کنٹرول میں آتی ہے۔ جیسے انہوں نے مثلا آپ کے ساتھ وہ کیا کہ آپ کو وہاں لے گئے برتن وغیرہ کے لیے، تو یہ ایک علاج ہے، اس علاج میں انسان کی وہ چیز جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سدھار آتا ہے، بہتری آتی ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ یا انسان صدقہ دے دیتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے تاکہ اس بیجا غضب کو تلافی کیا جا سکے۔ پس انسان پہلے اپنے لیے جو ہے وہ ایک مشارطے کی کیفیت لے کے آتا ہے، جیسے میں نے مراقبے کو بیان کیا کہ پہلے مشارطہ ہے، مشارطے کے بعد مراقبہ ہے، مراقبے کے بعد محاسبہ ہے، محاسبے کے بعد جو ہے وہ معاتبے کی
کیفیت آتی ہے۔ تو یہ انسان جب ان کیفیات کو انجام دیتا ہے تو اس مجموعے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ لیکن آج کل کے دور میں مراقبہ مثلاً ایک طرف آپ منہ کر کے جو ہے وہ دیکھتے رہیں یا سوچتے رہیں ایک چیز کے بارے میں، یا زبان پر کوئی ورد کرتے رہیں، تو اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے علماء اخلاق، علماء عرفان کی زبان میں اس چیز کو مراقبہ نہیں کہتے ہیں۔ البتہ اس کے بھی نتائج مرتب ہو گئے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے ہندو جو ہیں یہ مراقبے کرتے ہیں اور ان کو اس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک عام انسان بھی اگر اس قسم کی ریاضتیں کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے وجود میں آئے گا، لیکن اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مراقبہ وہی ہے جو حضرات اہل بیت نے انسان کو تعلیم دیا ہے۔ پس کسی بھی حال میں انسان کو خود اپنے وجود سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ صفات حمیدہ کو اختیار کرنے کے لیے انسان کو مسلسل کوشش کرنا ہے، اور مسلسل کوشش کرنے کے بعد اگر انسان کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس مقام پر پہنچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب انسان گردن اکڑا لے کہ میں تو پہنچ گیا ہوں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس اعلیٰ مرتبے پر پہنچ کے بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور جو نیچے انجام دے چکا ہے اسے حقیر شمار کرنا چاہیے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چونکہ اگر انسان اسے کچھ شمار کرنا شروع کر دے گا تو در واقع وہ خود اس کی راہ میں ایک رکاوٹ کا کردار ادا کرے گی۔ انسان کے وجود میں تکبر اور عجب جیسی کیفیات نمودار ہوں گی جو انسان کی پستی کا باعث بنے گی اور انسان کو بلندی کی طرف جو ہے وہ نہیں لے جانے دیں گی۔ لہٰذا مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ اگر انسان آغا قاضی کے مقام پر پہنچ چکا ہے، آغا بہجت کے مقام پر بھی پہنچ چکا ہے، تب بھی انسان اپنے اعمال پر خوشبین نہ ہو، بلکہ مزید آگے خود کو جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ لہٰذا جب ان ہستیوں سے پوچھا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، ہمارے اندر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت سے اخلاقی تقاضا کیا تو وہ کبھی اخلاق کا درس نہیں دیتے تھے۔ مرحوم مفسر قرآن سے نماز پڑھانے کا کہتے تھے تو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھائی ہے۔ تو یہ در واقع انسان اپنے جو ہے وہ علاج کی صورت میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو تکامل کی طرف لے جانے کی صورت میں ہوتا ہے، پیچھے جو کچھ بھی ہے اس کو وہ حقیر تصور کرتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اسی مقام کے حصول کے لیے، یعنی مزید بہتری کے لیے، انسان اپنے جو کر چکا ہے اس کو کسی کھاتے میں نہیں لاتا ہے، کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، کیوں؟ چونکہ ذرا سی غفلت اگر ایجاد ہو گئی تو انسان در واقع عالم قدس کے فیوزات سے محروم ہو جائے گا، دوبارہ پیچھے لوٹنا پڑے گا، اور اس پیچھے لوٹنے کے بعد دوبارہ انسان کو سالوں ریاضت کرنا پڑے گی، زحمت کرنا پڑے گی، جدوجہد کرنا پڑے گی۔ لہٰذا ایک عاقل ہرگز اپنے نفس کو اپنے اوپر جو ہے وہ اس کے حوالے نہیں کرتا ہے، جو کر چکا ہے اسے حقیر سمجھتا ہے تاکہ آگے کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ کمال کا راز ہے ان بزرگان کے لیے کہ یہ جو ہے وہ فیض کا دروازہ اپنے لیے بند نہیں ہونے دیتے، چونکہ اگر ذرہ بھر بھی انہوں نے اپنے نفس کی طرف توجہ کر لی تو در واقع یہ اس بلندی سے نیچے کی طرف سقوط کریں گے، گر جائیں گے، اور دوبارہ ان کو اس بلندی تک پہنچنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ تو جو کام انہوں نے جوانی سے کیا اور اب کمال تک پہنچے ہیں، اگر دوبارہ نیچے جائیں گے تو جیسے وہ بوڑھے کی مثال دی ہے کہ اس کو دوبارہ اب چڑھتے وقت جو ہے وہ سانس پھول جائے گا، تو اس کو سانس پھولنا شروع ہو جائے گا، پھر اب یہ اس طرح سے بلندیاں طے نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا ایک عاقل اس سودے کو ہمیشہ جو ہے وہ دیکھ کے انجام دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں لمحہ لمحہ انسان جو ہے وہ کمالات کی طرف ترقی کرے، آگے کی طرف جو ہے وہ اس کی توجہ ہو، تو ایسی صورت میں انسان ایک ایسے کمال تک پہنچ جائے گا کہ اس کے آگے سے پردے ہٹ جائیں گے، وہ ملکوت کو مشاہدہ کرے گا، اور جو ہے وہ اسرار ملکوت کے ساتھ وہ خلوت جبروت میں بھی محرم اسرار الہی جو ہے وہ انسان اس رتبے پر فائز ہوگا کہ خداوند متعال اسے اپنے اسرار اس شخص کے سپرد اب کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو ہے وہ دنیاوی امور کو ضرورت سے زیادہ جو ہے ان کے بارے میں کوشش نہیں کرتا ہے، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ جو اس کا رزق ہے وہ اللہ نے اسے دینا ہے۔ انسان کے وظیفے میں جو محنت ہے وہ انسان اپنی محنت کرتا ہے، اس محنت سے زیادہ اگر انسان اپنے وظائف کو چھوڑ کر جان ماری کرنے کی کوشش کرے تو انسان کو نتیجہ پھر بھی اتنا ہی ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنا ہے۔ لہٰذا ضرورت سے زیادہ انسان اس معاش پر توجہ پھر نہیں دیتا ہے۔ دنیاوی وابستگیاں، دنیاوی علائق جو انسان کے پیروں کی زنجیر بن جاتے ہیں، جو انسان کو عالم قدس اور عالم ملکوت کی طرف جانے سے روکتے ہیں، در واقع انسان خود کو اس گرفتاری میں نہیں ڈالتا، چونکہ انسان کو معلوم ہے کہ میں نے جس بلندی پر جانا ہے
اس بلندی تک پہنچنے کے لیے مجھے اللہ سے رابطہ کرنا ہے۔ پس یہ زوجہ ہے تو اللہ کی وجہ سے اس سے رابطہ ہے، یہ بچے ہیں تو اللہ کے حکم سے ان سے رابطہ ہے۔ یعنی ان میں سے کوئی بھی رابطہ مستقل انسان برگزار نہیں کرتا، بلکہ اس کو انسان اللہ کے چینل سے لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں تو جو اللہ نے حکم دیا ہے، میں جو ہے وہ گھر میں معاشرت کر رہا ہوں بیوی بچوں کے ساتھ، اللہ نے حکم دیا ہے، میں مسجد میں جاتا ہوں نمازیوں سے ملتا ہوں تو اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی انسان پھر اپنے نفس کو پس پش ڈالتا ہے، اللہ کے فرامین کو آگے لے کر آتا ہے، تو اس کے نتائج انسان کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا دنیاوی علائق سے الگ ہو کر اگر انسان جو ہے وہ خود سے خدا کو پس پش ڈال کر خود سے انسان آگے کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے خرابیاں ایجاد ہوں گی اور انسان در واقع بدبختی کی طرف جو ہے وہ مبتلا ہوگا۔ تو ایسے انسان کے لیے کہتے ہیں کہ ایسے شخص نے در واقع ایک بہت گراں بہا چیز کو فروخت کیا ہے چند ٹھیکریوں کے عوض، چند جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مٹی کے جو چیز بنائی جائے، سکے بنا دیے جائیں، اس کے عوض اس نے کیا، تو اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ ایک تو وہ سکہ رائج الوقت نہیں ہے، اور جو رائج الوقت بھی نہیں ہے تو ہے بھی کس چیز کی؟ مٹی کی۔ چلو آپ کہتے ہیں کہ لوہے کی ہوتی تو اس کو بھی بیچ کے انسان کچھ کے ہاتھ آ جاتا، تو وہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا عالم قدس کے جواہر کو اس دنیاوی ظلمت قدا کے عوض میں انسان برباد کر دے گا اگر انسان اس چیز سے غفلت کرے گا۔ پس چوتھا سبب کیا بیان کر رہے ہیں؟ چوتھے سبب میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اسباب جن کے ذریعے سے انسان کی قوت شہوت اور قوت غضب تحریک میں آتی ہے، ابھر جاتی ہے، جاولان اختیار کرتی ہے، انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مثلا کہتے ہیں کہ انسان اگر زیادہ یہ جو ادویہ جات جسے کہتے ہیں، زیادہ مسالے جات اگر کھاتا ہے تو اس سے انسان کی قوت شہوت میں جو ہے وہ غلبہ آتا ہے، تو جس کے نتیجے میں انسان کے لیے جو ہے وہ مشکلات ایجاد ہو جاتی ہیں۔ یا اسی طرح سے انسان کو وہ امور جو اس کے غصے میں اضافہ کرتے ہیں تو انسان ان سے جو ہے وہ خود کو پرہیز کرتا ہے، خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پس ہر وہ چیز کہ جو انسان کے غضب اور شہوت کو ابھارتی ہے، چاہے اس کا تعلق انسان کی آنکھوں سے ہے، یعنی کسی منظر کو دیکھتا ہے جس سے انسان کے اندر وہ قوتیں ابھرتی ہیں، غضب ابھرتا ہے، یا کوئی چیز سنتا ہے تو اس سے یہ چیز ہوتی ہے، تو انسان کو اس سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں حتیٰ کہ انسان ایسی چیزوں کا تصور اور خیال بھی اپنے ذہن میں نہ لے کر آئے، چونکہ یہ تصور اور خیال بھی انسان کے وجود میں اس غضب کو اور شہوت کو شعلہ ور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ لہٰذا بہت ہی اس سلسلے میں انسان کو جو ہے وہ ریاضت کرنی چاہیے۔ البتہ کہتے ہیں بس اوقات انسان میں کوئی رغبت نہیں ہے اور بغیر کسی رغبت کے انسان کچھ دیکھ لیتا ہے، کچھ سن لیتا ہے، تو اس دیکھنے اور سننے کا انسان کے دل پر وہ اثر نہیں ہے جو عمدن جان بوجھ کر عالماً آمدن انسان دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اس کا جو اثر ہے۔ لیکن ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا اثر بالکل ختم ہو گیا، نہیں، اثر اس کا بھی ہے، لیکن وہ پاورفل اثر نہیں ہے جو اس کا اثر تھا۔ لہٰذا جو شخص ان قوتوں کی حفاظت نہیں کرتا، یعنی شہوت اور غضب کی حفاظت نہیں کرتا ہے، ان کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو یہ ایسے انسان کی مانند ہے کہ جو مثلا چڑیا گھر میں جاتا ہے، شیر کے پنجرے کو کھول دیتا ہے، اب خود ادھر ادھر بھاگنے لگ پڑتا ہے کہ بھئی مجھے اس سے کوئی بچائے۔ پھر تم نے کھولا کیوں ہے اس کو؟ کہ اب وہ کھل گیا ہے تو اس کا کام تو جو ہے وہ پکڑنا ہے، چیرنا ہے، پھاڑنا ہے اور کھا جانا ہے۔ تو اب تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے دروازے کو کھولا ہے، یعنی شہوت اور غضب کے دروازے کو کھول دیا ہے، اب ادھر ادھر بھاگ رہے ہو کہ مجھے کوئی اس سے بچائے۔ یا دوسری مثال دے رہے ہیں کہ مثلا ایک وحشی کتا ہے، آپ نے وحشی کتے کو زنجیر سے باندھا ہوا تھا کسی نے، آپ نے جا کے اس کی زنجیر کھول دیا، ابھی ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں کہ کوئی مجھے اس سے بچائے۔ ظاہر اب جو اس کا کام ہے وہ تو اس نے کرنا ہے، تو اس سے پھر اب آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو تیسری مثال جو دے رہے ہیں کہ وہ ایسے ہے جیسے ایک سرکش قسم کا گھوڑا ہے، انسان اس کو کھول دیتا ہے تو اب وہ جب سرکشی کرتا ہے، ٹانگیں اٹھاتا ہے، تو انسان جو ہے نا وہ پھر بھاگتا ہے کہ اب میں اس کی ٹانگوں سے کیسے بچوں، یہ تو ٹانگیں مار مار کے مجھے کچل دے گا۔ تو پس در واقع انسان اگر قوت شہوت کو اور قوت غضب کو خود اس پر توجہ نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں رکھتا، اس کو کنٹرول نہیں کرتا، تو یہ ایسے شیر، کتے اور گھوڑے کی طرح جو ہے وہ کھل جائیں گے، اور پھر انسان جو ہے وہ ادھر ادھر حکیموں کے پیچھے جائے گا، ادھر ادھر اساتید اخلاق کو تلاش کرے گا کہ اب آئیں میرا علاج کرے، تو ظاہر ہے وہ علاج پھر اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو یہ 5 چیزیں انہوں نے بیان کی تھی، چونکہ ٹائم ہمارا کافی ہو چکا ہے، 4 میں نے بیان کر دی ہیں، انشاءاللہ 5ویں کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ دعا گو ہیں خالق متعال ہمیں ان نورانی معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال ہمیں فضائل اخلاقی سے آراستہ کرے
اور رضائل اخلاقی سے خداوند متعال ہماری حفاظت کرے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں اس گھر میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، حاضرین جم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، سامعین پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ جو مومنین آفات و بلیات میں گرفتار ہیں، پھنسے ہوئے خداوند متعال انہیں نجات عطا فرمائے۔ جو مومنین ہم سب کی خدمت میں اپنی دعائیں پیش کرتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، خالق متعال ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ جو مومنین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، خالق متعال انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور جو ہستیاں صاحب الامر کے ظہور کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، رہبر معظم انقلاب اسلامی، علماء حقہ، علماء شیعہ، بزرگان دین، اولیاء الہی یا مؤمنین جو اس خدمت میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، خداوند متعال ان سب کی کاوشوں کو، خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند متعال ان کی عمر دراز فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب باوفا میں شمار فرمائے، ہمیں حضرت کے قدموں میں جام شہادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔